السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین وبک نستغیث، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے فضل اور احسان سے اور اس کی محبتوں کی برکتوں اور سائے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنے کلام پاک کے سامنے بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ 24 گھنٹے میں ہم پر جتنے انعامات اور احسانات کرتے ہیں ان سب کو چھوڑ کر اگر صرف اسی ایک بات پر کہ ہم اس کا کلام کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، اگر صرف اسی ایک بات پر ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم بالکل بھی ادا نہیں کر سکتے کہ ہم جیسے گنہگاروں کو لا کر وہ قرآن کی نسبت سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ محفلیں ہیں جو حضور لگایا کرتے تھے، یہ وہ محفلیں ہیں جو صحابہ کرام لگایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے اور صحابہ کرام اس کو سنتے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کے لیے مسجد نبوی میں جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھتے تھے، گروپ بنا کر بیٹھتے تھے اور قرآن سیکھتے سکھاتے تھے۔ الحمدللہ جب ہم یہ کلام کھولتے ہیں تو ہم کتنی بڑی نسبتوں سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ کوئی ملک کے وزیر اعظم کا، یہ کوئی دنیا کے کسی مشہور سیکرٹری کا، یہ کسی محلے کے کونسلر کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ کتاب براہ راست اللہ کی ہے اور اس کو کھول کر ہماری نسبتیں اللہ کے پاک حبیب سے مل جاتی ہیں، وہی حبیب جن کا نام لینے میں ہم اپنی سعادتیں محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں ہم براہ راست اپنے نبی کے دور سے جا ملتے ہیں، ہم براہ راست ان پاکیزہ ہستیوں سے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھی جیتے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمایا، جن کو جگہ بھی اللہ کے نبی کے پاک روزے میں دی۔ تو یہ نسبتیں ہیں جو اللہ ہمیں وہاں ملا دیتے ہیں، اور دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑی نسبت یہی بنائی ہے کہ انسان کے نسبت اللہ سے جڑ جائے اور انسان کے نسبت اللہ کے پیارے حبیب اور ان کے ساتھیوں سے جڑ جائے۔ قرآن کریم میں جب انسان کو ایمان لانے کا کہا گیا کہ ایمان لے آؤ تو کسوٹی اور معیار صحابہ کے ایمان کو بنایا گیا۔ کیا کہا؟ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر باقی لوگ ایسے ایمان لے آئے جیسے ایمان تم لائے ہو تو پھر یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ تو اللہ نے خاص محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان ہستیوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ ہمیں ان کی اعمال کی نقل کرنے والا بنا دے، ان کی محبتوں کی نقل کرنے والا بنا دے، اور قیامت میں اللہ ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ رمضان کریم ہے، پاکیزہ اور بابرکت مہینہ ہے جہاں نیکیوں کی سیل لگی ہے۔ اللہ اپنے گنہگاروں پر بڑا مہربان ہے۔
اللہ ہم سے اپنی پیاری پیاری عبادتیں کروا لے، دھیان والی نمازیں نصیب فرما دے، دھیان والے ذکر نصیب فرما دے، محبتوں کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول کر لے ہم جیسے عاجز اور مسکین لوگوں سے۔ ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا کہ جب پرانے دور میں ایک بادشاہ تھا، بہت رحم دل تھا، لوگ اس کے لیے دور دور سے تحفے تحائف لایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا، اسے بھی بادشاہ کے بارے میں سن کر بادشاہ سے بہت محبت تھی، چونکہ اس کے علاقے کا پانی بہت میٹھا تھا، تو اس نے گڑھے میں پانی بھرا اور کہا کہ میں یہ میٹھا پانی بادشاہ کو ضرور پلاؤں گا۔ اور مہینوں کے سفر تھے، وہ سفر کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، جب بادشاہ تک پہنچا اور دربانوں کے ذریعے بادشاہ تک اطلاع ملی کہ کوئی آدمی آیا ہے جو بہت نڈھال ہے اور آپ کے خدمت میں کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی، وہ اپنا پانی کا گھڑا لے کر آیا اور بادشاہ سے عرض کی کہ یہ میرے علاقے کا پانی ہے جو بہت میٹھا ہے، میں آپ کو پلانا چاہتا ہوں۔ اب ایک عام مشاہدے کی بات ہے، عام پانی کچھ دنوں کے لیے کسی برتن میں رہ جائے تو بدبودار ہو جاتا ہے، اور مٹی کے کسی برتن میں رہ جائے تو وہ اس میں چپچپاہٹ سی بھی آ جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ جب بادشاہ نے پانی سے ڈھکن ہٹایا تو اس میں بدبو بھی تھی، بد ذائقہ بھی ہو چکا تھا، لیکن بہت نرم دل تھا، اس نے پانی کو واپس ڈھکا اور پانی کے تول کے برابر اس غریب انسان کو اس سے بہت زیادہ اچھے کلمات بھی کہے اور اس کو اتنا ہی وزن میں سونے اور چاندی کے ساتھ اس گڑھے کے برابر تول کے دیا۔ وہ آدمی باہر نکلا جب اپنے گڑھے کے ساتھ، اسے خود پیاس لگی کچھ دور چل کے، جب اس نے اپنے گڑھے کے پانی میں سے چکھا تو وہ سونگھنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ اسے اس بادشاہ کی مہربانی پہ بہت لطف آیا، وہ بہت رویا۔ تو اس واقعے کو پڑھ کے مجھے ہم سب کو اپنی مثال یاد آ جانی چاہیے کہ ایسے ہی ہم اپنے بدبودار اعمال لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں، وہ تانے نہیں دیتا، وہ ماضی یاد نہیں دلاتا، وہ انہی گناہوں کو نیکیوں میں تول کے دے دیتا ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس پاکیزہ مہینے میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے جیسے کہ اس کی رحمتوں کے حق ہیں وہ ہم سے ادا کروا لے۔ سورہ نساء ہے، پارہ نمبر 6، سورت کی آیت نمبر 148 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ لا يحب اللہ الجہر، اللہ کو پسند نہیں ظاہر کرنا، بالسوء من القول، بری بات کا، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا، وکان اللہ سمیعا، اللہ سننے والا ہے، علیما، اور جاننے والا۔ ان تبدوا خیرا، اگر تم کھول کر کرو کوئی اچھا کام، او تخفوہ، یا اس کو چھپاؤ، او تعفو عن سوء، یا برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا، تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، قدیرا، اور بہت بڑی قدرت والا۔ لا يحب اللہ الجہر، اللہ نے قانون بتا دیا دنیا میں معاشروں میں امن اور سکون قائم کرنے کا۔ ایک تو منع کیا کہ ایک انسان کسی دوسرے پر ظلم نہیں کر سکتا، پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ برائیوں کو ظاہر کرنا، بری باتیں ظاہر کرنا، فساد پھیلانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔
ہاں الا من ظلم، اگر کسی پر ناحق ظلم ہوا ہے وہ اپنے ظلم کی شکایت کر سکتا ہے۔ ایک انسان پر ظلم ہوا، ظاہر ہے کسی کے ظلم کو بیان کرنا یہ بھی برا بن جاتا ہے، فساد کا باعث بن جاتا ہے۔ جب ایک انسان کا ظلم بیان کیا جائے اسے معلوم ہو، آگے سے لڑائیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ لیکن فرمایا جس پر ظلم ہوا ہے اگر وہ بیان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور یہ غیبت میں بھی نہیں آئے گا، کیونکہ اس ظلم کے بیان کرنے کا موقع اس بندے نے خود دیا ہے۔ اور کہا کہ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا، اگر تم بیان نہ بھی کرو اللہ تو ہر حال میں تب بھی سنتا ہے، علیم آپ جانتا بھی ہے کہ کس نے ظلم کیا، کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے۔ پھر آگے ایک اور ترغیب بھی دی کہ ظلم ہو جائے اس کو بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا اگر تم بدلہ لوگے تو بھی ٹھیک، اگر تم بدلہ نہ لو معاف کر دو تو یہ زیادہ بہترین ہے۔ اور بھلائیوں کے بارے میں کہا کہ بھلائیاں ان تبدوا خیرا او تخفوہ، بھلائیاں کھول کر کی جائیں یا چھپا کر کی جائیں، یہ بہت بہترین طریقے ہیں۔ او تعفو عن سوء، یا برائیوں کو معاف ہی کر دیا جائے۔ کیوں معاف کر دیا جائے؟ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کیونکہ اللہ بھی معاف کرنے والے ہیں اور بہت بڑی قدرت والے ہیں۔ جب اللہ انتقام پر قادر ہونے کے باوجود انسان کو معاف کر دیتا ہے تو انسان جو کہ بعض اوقات انتقام لینے پہ قادر ہی نہیں ہوتا اسے بھی معاف کر دینا چاہیے، تو یہ زیادہ بہترین طریقہ ہے۔